ٹنی چڑیا کے بچوں کو اسکول سے چھٹیاں مل جاتی ہیں۔ بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کہیں لے چلو، ہم نے کہیں گھومنے جانا ہے۔ چھٹیاں تو ویسے ہیں، ادھر گرمی بھی بہت ہے، ہمیں کہیں لے چلو۔ چلو پھر پہاڑوں میں چلتے ہیں، وہاں کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے۔ پھر وہ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ واقعی وہاں تو بہت ہی اچھا موسم ہوتا ہے۔ ماں، ادھر کتنا اچھا موسم ہے، ٹھنڈ بھی بہت ہے، گرمی بھی نہیں ہے۔ ہاں بیٹا، موسم تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں اپنے رہنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنی پڑے گی۔ چلو رات ہونے سے پہلے ہم اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں۔ پھر وہ کوئی رہنے کی جگہ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، لیکن انہیں کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ وہ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں واپس اپنے گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر ٹھنڈ زیادہ ہے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے برف باری شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی ٹھنڈ ہو جاتی ہے کہ خون جمنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے لیے ٹھنڈ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو گرم جگہ پر بٹھاتی ہے، لیکن ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا ایک بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں اور پہاڑ کے اندر لے جاتے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ اس کے بچے کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ کوا کہتا ہے یہ کیا ہے؟ اس میں سے دھواں نکل رہا ہے، یہ کوئی چراغ ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ الہ دین کا چراغ ہے۔ واقعی وہ الہ دین کا چراغ ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک جن باہر آتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیوں پریشان ہو، کیا ہوا؟ وہ اس کو سارا ماجرا بتاتے ہیں۔ اچھا تم لوگ پریشان نہ ہو، میں ابھی اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں، یہ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ پھر وہ ایک جادو کرتا ہے، جادو سے ان کا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ ماں مجھے کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں بیٹا، تمہیں ٹھنڈ لگ گئی تھی، اب ٹھیک ہو۔ گنج کے خوبصورت سے جنگل میں ٹونی چڑیا ایک درخت پر رہتی تھی۔ اس کے انڈوں میں سے بچے پیدا ہونے والے تھے۔ جلدی اس کے بہت خوبصورت سے 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت ہی پیارے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کھانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس کھانے کی زیادہ چیزیں موجود نہیں ہوتی۔ وہ بچوں کو کہتی ہے بچوں، مجھے کھانے کی تلاش میں کہیں اور جانا پڑے گا، لیکن بچے نہیں مانتے۔ ماں ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، لیکن وہ چل پڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے اس طرح تو کوئی گزارا نہیں ہوگا ہمارا۔ وہ جنگل کے پاس سے گزرتی ہے تو اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، بچاؤ بچاؤ۔ وہ کہتی ہے یہ کس کی آواز ہے؟ آگے چل کر وہ دیکھتی ہے کہ کس کی آواز ہے، تو اچانک اسے ایک پری دکھائی دیتی ہے اور اس کے آگے ایک رسی لٹک رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے اس سے بچاؤ۔ ٹونی چڑیا اس کو بچا لیتی ہے رسی سے۔ پری بہت خوش ہوتی ہے۔ پری کہتی ہے تو نے میری جان بچائی ہے، میں تجھے انعام دوں گی۔ وہ کہتی ہے آپ کو یہ رسی کیوں جکڑ رہی تھی؟ وہ کہتی ہے کہ یہ ایک چڑیل نے رسی لگائی تھی مجھے باندھنے کے لیے، لیکن تم نے مجھے بچا لیا۔ اب کیا چاہتی ہو میں تمہیں کیا انعام دوں؟ کہتی ہے کوئی چیز نہیں، لیکن وہ کہتی ہے نہیں، میں تمہیں انعام دوں گی۔ میں تمہیں ایک ایسی مرغی دوں گی جو روزانہ سونے کا انڈا دے گی اور تمہاری ہر ضرورت پوری کرے گی۔ وہ جادو کرتی ہے اور ایک سونے کی مرغی آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ اپنے پاس لے جاؤ، یہ اب مرغی آج سے تمہاری ہے، اس سے جو چاہو کرو، یہ تمہیں بہت مالا مال کر دے گی۔ ٹونی چڑیا اس مرغی کو اپنے گھر لے آتی ہے۔ ٹونی چڑیا اب اس انتظار میں ہوتی ہے کہ مرغی کب انڈا دے گی۔ پھر اچانک مرغی سونے کا انڈا دیتی ہے، جس کو دیکھ کر ٹونی بہت خوش ہوتی ہے۔
وہ کہتی ہے یہ تو واقعی سونے کا انڈا ہے، اس پری نے صحیح کہا تھا، اب میں اس کو شہر لے جاتی ہوں اور اس کو بیچ کر پیسے لے آتی ہوں، اس سے ہماری کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ پھر وہ اس انڈے کو لے کر شہر کی اور چل پڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے اس کو کہاں بیچوں، شاید کسی سونار کی دکان پر جانا پڑے گا اور وہ اس کو لے کے مجھے پیسے دے دے۔ شہر میں سونار کی ایک بہت بڑی دکان ہوتی ہے، وہ سونا لیتا اور دیتا رہتا ہے۔ ٹونی چڑیا اس دکان پر جاتی ہے، اس کو سونے کا انڈا دیتی ہے، اس کے بدلے میں وہ اس کو بہت سارے پیسے دیتا ہے، جس کو دیکھ کر وہ اتنی حیران ہوتی ہے کہ ایک انڈے کے بدلے میں اتنے سارے پیسے۔ وہ کہتے ہاں یہ بہت قیمتی انڈا ہے۔ انڈے کے بہت سارے پیسے لے کر ٹونی چڑیا مارکیٹ جاتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے چیزیں خریدتی ہے، لیکن جو ہی گھر جاتی ہے تو اس کے بچے ناراض ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ماں ہم نے تو بہت ڈر لگا تھا، آپ کہاں چلی گئی تھی اور ہمیں بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ کہتی ہے بچوں اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں شہر گئی تھی اور تم لوگوں کے لیے بہت ساری کھانے کی چیزیں لائی ہوں، اب ہمارے پاس کھانے کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن ماں ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا تھا، آپ نے تو بتایا ہی نہیں اور چپ کر کے چل پڑی۔ بیٹا میں تم لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے گئی تھی، یہ لو دیکھو میں تمہارے لیے شہر سے کیا لائی ہوں، تم لوگ دیکھو گے تو بہت خوش ہو جاؤ گے۔ ویسے تم لوگوں کو بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی، میں تم لوگوں کے لیے شہر سے ایک اچھا سا برگر لائی ہوں، تم لوگ اس کو کھاؤ، یہ بہت گرم گرم ہے۔ میں بھی کھاتی ہوں اور اپنا ناراضگی ختم